مالا قسط نمبر 13 چھٹا حصہ۔ وہ بظاہر ایک عام سا گرم دن تھا، لیکن اس دن کا اختتام اس کی سوچ سے برعکس ہونے والا تھا۔ وہ جبل عمر میں بنی کافی شاپ کی قطار میں کھڑی تھی، سامنے سے بند سفید عبایا پہنے، میک اپ سے خالی چہرے کے گرد سکارف لپیٹے، ماتھے پہ سن گلاسز ٹکائے وہ کارڈ سوائپ کر رہی تھی۔ بارسٹا نے ٹھنڈی کافی کا بڑا سا کپ اسے تھمایا۔ اس نے کارڈ واپس رکھا اور سٹرا ہونٹوں سے لگائے گھونٹ بھرتے باہر نکلی۔ وہ بقایا بیلنس دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ عدد مزید گھٹتا جا رہا تھا۔ جب ختم ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ باہر دن روشن تھا، یہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں اور ان کے دہانے سے حرم کی حدود شروع ہوتی تھی۔ وہ سیڑھیوں پہ کھڑی چند لمحے ان اونچے دیو ہیکل دروازوں کو دیکھے گئی جو انسانوں اور اللہ کے گھر کے راستے میں بنے تھے۔ ماں آج سے کئی برس پہلے حرم گئی تھی۔ حج انہوں نے ابا کی زندگی میں کر لیا تھا، پھر کئی برس پہلے اپنے بہن اور بھائی کے ساتھ عمرہ کیا۔ ان تینوں بہن بھائی میں سے کوئی ان کے ساتھ نہ تھا۔ ماں جب واپس آئیں تو دن رات حرم کے قصے سناتی تھی۔ حرم شریف ایسا ہے، کعبہ ایسا ہے، یوں اس کے گیٹ ہوتے ہیں، یوں ہم کنگ فہد گیٹ سے داخل ہوتے تھے۔ لیکن اسے کبھی سمجھ میں نہ آیا کہ ان باتوں کا کیا مطلب ہے۔ کعبہ کے گیٹ کیسے اور کہاں ہوتے ہیں؟ ٹی وی میں جس کعبہ کو اس نے دیکھ رکھا تھا وہ ایک سفید صحن میں بنا بلیک باکس سا تھا جس کے گرد لوگ گھوم کے طواف کر رہے ہوتے تھے۔ گیٹ والی بات اسے کبھی سمجھ میں نہ آئی، حتیٰ کہ جب اس نے خود زندگی کا پہلا عمرہ کیا 4 سال قبل ماں اور موید کے ساتھ۔ وہ اس کا ماں کے ساتھ پہلا اور آخری عمرہ تھا۔ ان دنوں ماہی کا تازہ تازہ مسکیریج ہوا تھا اور ماہی اس کا قصوروار دوحہ کے ایئرپورٹ کو ٹھہراتی تھی جس میں اس کا سرخ والٹ کھو گیا تھا اور اس نے اسی مہربان اجنبی سے مدد لی تھی۔ ماہی کا کہنا تھا کہ یہ سٹریس کی وجہ سے ہوا۔ اس کے کچھ دن بعد وہ لوگ عمرے پہ آئے تھے۔ ماہی کینیڈا میں تھی اور ماں ان دنوں اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ اس عمرے میں اسے پہلی دفعہ کعبہ کا نقشہ سمجھ میں آیا، ایسا کہ پھر بھولا ہی نہیں۔ شادی کے بعد زیاد کے ساتھ جدہ آنے سے اب تک زیاد عمرہ کرنے پر راضی نہ ہوا تھا۔ وہ جتنا کہتی کہ اس کا بہت دل ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ عمرہ کریں، وہ وقت نہیں نکالتا تھا۔ استنبول جانے سے پہلے اس نے بہت چاہا کہ وہ اور رامین ہی عمرہ کر آئیں، لیکن پلان ہی نہ بن سکا۔ البتہ اب زیاد اس کی کسی مجبوری کا حصہ نہ تھا اور اسے اپنی ماں کا عمرہ بھی کرنا تھا۔ یہ وہ تحفے تھے جو وہ ان کو بھیج سکتی تھی۔ اس صبح وہ فجر کے بعد حرم آئی تھی۔ حرم شریف ویسا ہی تھا جیسا چند برس پہلے تھا۔ شاید کچھ بدلا تھا، شاید نہیں۔ گزشتہ دفعہ وہ بہت مصروف تھی۔ اوشن کو ریموٹلی مانیٹر کرنا ساتھ ساتھ جاری تھا۔ اس دفعہ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ عمرہ کرنا اتنا طویل اور مشکل عمل نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ طواف آسان تھا، سعی قدرے پر مشقت۔ البتہ 10,000 قدم سے کم میں ایک عمرہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی تھی، صرف ماں کے لیے مانگا جو بھی مانگا۔ پھر فارغ ہو کے باہر آ گئی، جبل عمر سے کافی لی اور اب وہ ان سیڑھیوں کے دہانے پہ کھڑی حرم کے عالی شان ابواب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ واپس جدہ چلی جائے یا اپنے لیے حرم میں جا کے دعا مانگے؟ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر کافی کا ٹھنڈا کپ لیے سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی کوئی پیچھے سے تیزی سے آتا اس کے قریب سے گزرا، ایسے کہ اس کے کندھے کو ہلکی سی ٹکر لگی۔ مالا نے چونک کے دیکھا، وہ ایک سبز یونیفارم میں ملبوس خاک روب تھا۔ ٹکرا کے وہ رکا نہیں، تیزی سے سیڑھیاں اترتا گیا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے سر پہ کیپ پہن رکھی تھی لیکن اس کے ابرو ناخوشی سے بھیج گئے۔ کوہنی سہلا کے سر جھٹکا۔ یہ حرم شریف کی حدود تھی۔ یہاں انسانوں سے لے کر چیونٹیوں تک کو امان حاصل تھی۔ یہاں کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا، یہاں کسی کو ٹوکا نہیں جاتا۔ وہ نظر انداز کر کے زینے اترنے لگی۔ حرم کی حدود میں سبز، نیلے، میرون یونیفارمز میں مختلف ورکرز کام کر رہے ہوتے تھے۔
سب سے نچلے طبقے کی نوکری بنگالی اور پاکستانی کرتے تھے، اعلیٰ عہدوں پر صرف عرب فائز ہوتے تھے۔ وہ کنگ فہد گیٹ کی طرف جا رہی تھی کہ اسے اپنے لیے ایک دعا مانگنی تھی۔ تبھی راستے میں ایک جوڑے نے اسے روکا۔ آپ پاکستانی ہیں؟ ایک پریشان شکل بنائے عورت اور 7 مرد۔ مالا نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ جی، اور یقیناً آپ کا والٹ کھو گیا ہے جس میں آپ کے سارے پیسے اور پاسپورٹ تھے۔ اس نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے آنکھیں چھوٹی کر کے انہیں دیکھا۔ جی، ہمیں حرم میں ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا سیکشن ہے جہاں کھوئی ہوئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ جا کر کسی شرطا پولیس مین سے بات کریں، نہیں تو میں کسی کو بلاؤں؟ وہ کہہ کے آگے بڑھ گئی، جانتی تھی ان پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ اس کو آج صبح سے ملنے والا تیسرا جوڑا تھا۔ حرم کی حدود میں پاکستانی اسکیمرز بھرے پڑے تھے جو کعبہ کے اتنے قریب ہو کے بھی دیگر پاکستانیوں کو لوٹنے سے باز نہیں آتے تھے۔ بہت سے لوگ ان کو پیسے دے دیتے، بہت سے ان کو جھاڑ پلاتے۔ ان کا ایک ہی حل تھا، ان کو شرطا کے حوالے کرنا۔ شرطا کو دیکھتے ہی وہ بھاگ جاتے۔ وہ اب باب الملک فہد 79 نمبر گیٹ کے سامنے کھڑی تھی، مسکرا کے چہرہ اٹھا کے اس عالی شان سے گیٹ کو دیکھا۔ بے اختیار ماں یاد آئی تھی۔ خانہ کعبہ ایسا نہیں ہے کہ سڑک سے نظر آ جائے، اس تک جانے کے لیے ایک اونچی 4 دیواری بنی ہے۔ اس 4 دیواری میں چند دروازے ہیں جن سے گزر کے خانہ کعبہ تک پہنچا جاتا ہے۔ ان دروازوں کے اوپر اونچے مینار بنے ہیں۔ اس گیٹ میں 3 دروازے تھے، انہیں عبور کرو تو چھت سے ڈھکا مسجد کا ہال شروع ہو جاتا تھا۔ اس طویل ہال کے آگے زینے جو نیچے اس سفید صحن تک لے جاتے تھے، جو کعبہ کا صحن تھا اور جسے سب پہچانتے ہیں۔ اس کو مطاف کہتے ہیں، لیکن کعبہ اس صحن تک پہنچنے سے پہلے ہی دکھائی دے دیتا ہے۔ کسی ستون کی اوٹ سے ایک دم سے کعبہ نظر آ جاتا ہے، پورا نہیں، بس کوئی ایک سیاہ کونا جس پہ سنہری دھاگوں کا کام ہوتا ہے۔ وہ ایک پہلی نظر سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اس ایک نظر کی تیاری پہلے سے کی جانی چاہیے۔ اس ایک نظر میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، چاہے دنیا مانگو، چاہے آخرت، چاہے دونوں۔ صبح جب وہ اندر داخل ہوئی تھی تو اس نے اپنی ماں کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن اسے خود کیا چاہیے تھا؟ وہ ابھی تک باب الملک فہد کے باہر کھڑی تھی۔ اس اونچے سنہری سفید دروازے کے باہر کھڑے کشمالہ مبین نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا، کیا اسے سچ کی پیروی کرنے سے خوف آتا تھا؟ کیا اسے آزادی چاہیے تھی؟ ہاں، اسے اس ملک سے آزادی چاہیے تھی اور اسے سچ کی پیروی کرنی تھی۔ وہ ننگے پیر چلتی اندر داخل ہوئی، ہر قدم پہ دل دھڑک رہا تھا۔ ابھی کہیں کسی کونے سے کعبہ کی جھلک نظر آ جائے گی، بس وہ لمحہ ضائع نہیں کرنا، کیونکہ اکثر لوگ وہ لمحہ ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک ٹی وی پہ کعبہ کو دیکھتے آئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے حقیقت میں اسے نہیں دیکھا ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چوکور سیاہ عمارت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک عمارت ہی ہے، اور سارا مسئلہ یہی ہے کہ وہ کیمرے کی آنکھ سے اس عمارت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نظر اور کعبہ کے درمیان کیمرے کا شیشہ آ جاتا ہے اور اس شے کا راستہ رک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابد تک کے لیے خانہ کعبہ میں رکھ دی ہے، محبت۔ اور یوں بہت سے لوگ جو کعبہ کے سامنے پہنچتے ہیں، جب وہ پہلی نظر اٹھا کے اسے دیکھتے ہیں تو وہ مبہوت رہ جاتے ہیں، حالانکہ بچپن سے وہ ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ کعبہ کو دیکھتے آئے ہیں۔ لیکن جب وہ اسے حقیقت میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جسے وہ دیکھتے آئے تھے، یہ تو کچھ اور ہے، خوبصورت، ایک بہت عالی شان اور خوبصورت گھر جس میں اللہ نے ایسی محبت اور کشش رکھی ہے کہ اس سے نگاہ نہیں ہٹتی، اور لوگ دم سادھے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں، بالکل دم بخود، کیونکہ وہ کعبہ آئے تھے دعائیں قبول کروانے، بخشش کروانے، عمرے اور حج کے نفل اور فرض پورے کرنے۔ وہ محبت کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اس خوبصورتی کے لیے تیار نہیں ہوتے جو اس گھر کو چاروں طرف سے لپیٹے ہوئے ہے۔ وہ اپنا سوچ کے آئے تھے، عبادت کریں گے،
نمازیں پڑھیں گے، دعائیں مانگیں گے، لیکن اس سیاہ گھر کی خوبصورتی ان کو جکڑ لیتی ہے۔ کعبہ پر ڈالے جانے والی ہر نظر کا ثواب ہے، اور جب نظر اس سیاہ غلاف پہ ٹکتی ہے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی اس ایک گھر کے گرد گھوم رہی تھی۔ یہ وہ مدار تھا جس کی طرف اس کو واپس آنا تھا۔ وہ تمام عمر اس ایک گھر کی طرف سفر کرتے ہوئے بھٹک رہا تھا، اور جب وہ گھر سامنے آتا ہے تو انسان کو اس سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے، پھر وہاں سے جانے کا دل نہیں چاہتا۔ پہلی دفعہ جانے والے سوچتے ہیں کہ ایک فرض یا نفل ہی ہے، اسے مکمل کر کے وہ واپس آ جائیں گے، لیکن وہ اس محبت کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اس گھر کو دیکھ نہ لیں۔ حرم شریف میں پہنچ کر انہیں اس گھر سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ واپس آ کے وہ ایک ہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں پھر سے بلا لے۔ انہیں واپس آنا ہوتا ہے، بار بار آنا ہوتا ہے، نیک ہو یا بد، دیندار ہو یا گناہ گار، اللہ کے سارے بندوں کو اس گھر سے محبت پہلی نظر میں ہو جاتی ہے۔ وہ واپس جا کے اپنے اعمال درست کریں یا نہ کریں، وہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ وہ نیچے مطاف میں ایک ستون کے ساتھ آ کھڑی ہوئی، یاسیت سے اس سیاہ غلاف سے لپٹے گھر کو دیکھا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ لیا۔ اسے کیا مانگنا تھا؟ آزادی؟ سچ کی پیروی؟ ہاں، اسے یہی مانگنا چاہیے۔ اسے پاکستان واپس جانا تھا۔ سارے الفاظ تیار تھے۔ سفید سکارف پہنے لڑکی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مجھے زیاد سلطان کی حقیقت دیکھنی ہے۔ جو الفاظ ہونٹوں سے نکلے یہ وہ نہیں تھے جو کشمالہ نے سوچے تھے۔ وہ کچھ اور مانگنا چاہتی تھی، آزادی، اس ملک سے نکلنا۔ اسے زیاد سلطان کی حقیقت نہیں دیکھنی تھی، مزید نہیں۔ پہلے جو دیکھ لیا وہی بہت تھا۔ دور اندر وہ جانتی تھی کہ وہ اس تکلیف سے نہیں گزر سکتی، لیکن ہونٹوں کا ساتھ نہیں تھا۔ الفاظ نے اپنی مرضی سے بغاوت کر دی۔ مجھے زیاد سلطان کا اصل چہرہ دیکھنا ہے۔ اس نے خود کو زیر لب بڑبڑاتے سنا۔ آج جسم نے پھر سے دماغ سے بغاوت کر دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر گم سم سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جسم کیوں چاہتا تھا زیاد کا اصل چہرہ دیکھنا؟ اس کا دماغ ایک نئے صدمے کا متحمل نہ تھا۔ پھر کیوں؟ اس کی کوہنی سے پھر سے کچھ ٹکرایا۔ مالا نے چونک کے دیکھا۔ ایک سبز لباس والا خاک روب سر جھکائے فرش پہ موپ لگا رہا تھا۔ کیا یہ وہی تھا؟ اس کے ابرو ناگواری سے تن گئے، سر جھٹکا اور واپس اپنی توجہ اس سیاہ گھر کی طرف مبذول کر دی۔ وہ سیاہ گھر اپنے پورے جلال کے ساتھ صدیوں سے وہیں کھڑا تھا۔ آپ ہمیشہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے، کبھی کبھی آپ اسے بس دیکھتے جاتے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت، اتنا شان و شوکت والا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ ساری دنیا تھم جائے اور آپ وہیں کسی ستون سے سر ٹکائے اس ایک گھر کو دیکھتے جائیں۔ یہ وہ گھر تھا جہاں پہنچ کے سارے غم ختم ہو جاتے تھے، ساری پریشانیاں بے معنی ہو جاتی تھیں۔ اس گھر میں ہر ایک کو پناہ ملتی تھی۔ سب کفن جیسا لباس پہن کے سر جھکائے یہاں آتے تھے۔ کیا امیر اور کیا غریب، کیا نیک اور کیا گناہ گار۔ اس نے پھر سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسے اب اپنے بہن بھائی کے لیے دعا مانگنی تھی۔ تبھی کچھ پھر سے ٹکرایا۔ وہ تیورا کے گھومی۔ وہی سبز لباس والا خاک روب اس کے ساتھ سے گزر کے تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے ضبط کا گھونٹ بھرا۔ وہ ان پاکستانیوں میں سے نہ تھی جو حرم شریف کے پولیس والوں اور سٹاف سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صبر اور امن کی جگہ تھی۔ وہ اس کو ٹوکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ تیسری دفعہ تھا۔ وہ خفکی سے کچھ کہنے لگی، پھر رک گئی۔ اس کی نظریں اس کے موپ پکڑے ہاتھوں پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ہاتھ، کشمالہ مبین کا سانس رک گیا۔ سنو! اور پھر ایک دم وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ وہاں ہجوم تھا، حاجی آ جا رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان چلتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ ہجوم میں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بھاگتے قدموں سے اس کے پیچھے لپکی، کسی سے ٹکرائی، کسی سے معذرت کی، یہاں تک کہ وہ آب زمزم کے کولرز کے پاس نظر آیا۔ وہ سر جھکائے
جھک کے کپ میں آب زمزم ڈال رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے کسی ٹرانس میں چلتی ہوئی اس تک آئی۔ اس کی نظریں اس خاکروب کے بوڑھے ہاتھوں پہ جمی تھیں جس سے وہ گلاس اٹھائے ہوئے تھا۔ وہ ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن وہ ان ہاتھوں کو پہچانتی تھی۔ وہ ان میں پہنی سبز نگینے والی انگوٹھی کو پہچانتی تھی۔ آصف، خشک حلق سے اس نے آواز دی۔ بوڑھے جن نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو اس کے جھریوں زدہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کیف کی عمارت پہ اس صبح سوگوار سی خاموشی چھائی تھی، حتیٰ کہ شبنم کی توانائی بھی آج کم تھی۔ وہ گاہے بگاہے فکر مندی سے ماہر کے آفس کے بند دروازے کو دیکھتی تھی، پھر آس پاس کام کرتے ورکرز کو۔ ماہر گرفتاری کے بعد پہلی دفعہ آفس آیا تھا اور تب سے ماحول ایسا ہی تھا۔ عجیب، غیر یقینی اور عدم تحفظ کی فضا قائم تھی۔ تم گرفتار کیسے ہو سکتے تھے ماہر؟ آفس کے اندر زارا دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ بھی تھا اور ناگواری بھی۔ لمبے بال شانوں پہ سیٹ تھے اور آنکھوں میں شدید خفگی تھی۔ ماہر اپنی مرضی سے گرفتار نہیں ہوا۔ بیربل بیزار سا ہوا۔ وہ کاؤچ کے دوسرے سرے پہ بیٹھا تھا اور خاموش سا ماہر ان کے سامنے اپنی پاور چیئر پہ۔ آج اس کا کمپیوٹر، ٹیبلٹ سب آف تھا۔ ساری سکرینز بجھی تھیں۔ کوٹ اور ٹائی پہنے وہ بظاہر ایک نئے دن کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کام نہیں کر سکا تھا۔ ہم نے ابھی ابھی نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ہمارے انویسٹرز ایک ہفتے میں بھاگ جائیں گے۔ اوپر سے کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں ویکینڈ پہ دوست کی شادی کے لیے انکرا تک گئی تھی۔ کال تو کر سکتے تھے تم لوگ۔ سوری، ہم بھول گئے تھے کہ تم ایک وکیل بھی ہو۔ بیربل سے رہا نہ گیا۔ زارا نے بگڑ کے اسے دیکھا۔ وکیل نہیں ہوں، لیکن کم از کم ماہر کے ساتھ تو ہوتی۔ اور کیا کر لیتی تم؟ زارا، وہ بالآخر نرمی سے کھنکھارا۔ دونوں بے اختیار اس کو دیکھنے لگے۔ تم اس وقت میری اتنی مدد کر سکتی ہو کہ کیف کو سنبھالے رکھو اور انویسٹر سے رابطے میں رہو۔ یہ ایک جھوٹا کیس ہے جو جلد اپنی موت مر جائے گا۔ زارا نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں ماہر، تم ایک دفعہ پھر قید میں چلے جاؤ گے۔ میں ایک دفعہ پھر اس اذیت سے نہیں گزروں گی۔ وہ جیسے فیصلہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیربل نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم؟ مجھے گزشتہ ہفتے بابا کے ساتھ لندن واپس جانا تھا۔ میں نے آخری لمحے اپنا پلان بدل دیا۔ میں تمہارے ساتھ اس پروجیکٹ کو آخر تک پہنچانا چاہتی تھی، لیکن میں غلط تھی۔ وہ آنکھوں میں کرچیاں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ہر دفعہ یہی کرو گے۔ تم خود کو کسی قید میں ڈال دو گے اور مجھ سے یہ توقع کرو گے کہ میں باہر رہ کے تمہاری کاروباری پوزیشن کو برقرار رکھوں۔ نہیں ماہر، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پھر سے اس اذیت سے نہیں گزر سکتی۔ تم اس حالت میں کیف کو چھوڑ کے جا رہی ہو جب اسے تمہاری واقعی ضرورت ہے۔ بیربل کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں۔ بابا درست کہتے ہیں، یہ سب بے معنی ہے۔ میں پھر سے وہی ٹراما؟ نہیں۔ اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا اور تیز قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ اپنے آفس میں آتے ہی اس نے موبائل سکرین کو انگوٹھے سے زور سے دباتے ہوئے ایک کال ملائی۔ سوری بابا، وہ بھیگی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ میں یہ مزید نہیں کر سکتی۔ میں واپس آ جاؤں گی۔ میں ماہر کے ساتھ کئی برس کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں ایک دفعہ پھر وہ سب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل رہے تھے۔ اسے سب یاد تھا۔ گڈ۔ مالک فرید نے ایک لفظ کہہ کے فون رکھ دیا۔ تم اسے روکو گے نہیں؟ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے ماہر۔ اندر آفس میں بیربل پریشانی سے اس کی طرف گھوما۔ وہ اپنی سیٹ پہ ٹیک لگائے خاموش چہرہ لیے بیٹھا تھا، اس بات پہ ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں کسی کے پیچھے نہیں جاتا۔ اس وقت تمہیں زارا جو مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں اس کے پیچھے بھاگ کے خود کو اپنی نظروں میں بے توقیر نہیں کر سکتا۔ ایسے تو ایسے صحیح۔ کچھ حوصلہ شکن سا تھا اس کے انداز میں، کچھ زخمی سا۔ بیربل نے تھوک نگلا۔ شاید مالا تم سے کچھ عرصہ دور رہنا چاہتی ہو تاکہ تم کسی مصیبت میں نہ پڑو۔
گلٹ کا کانٹا سینے میں چبھنے لگا۔ وہ اسے دوبارہ کسی قید میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ زارا کی طرح اسے سب یاد تھا۔ ایسے تو ایسے صحیح۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ماہر، اس کے سینے میں پیوست ہوتے کانٹے کی جڑیں مضبوط تھیں۔ اس نے الفاظ جوڑنے چاہے، میں تمہیں کچھ بتانا۔ دروازہ ہلکی سی دستک سے کھلا اور سوزی کے مسکراتے چہرے نے اندر جھانکا۔ صبح بخیر۔ وہ بیگ اور فائلز لیے اندر داخل ہوئی۔ بیربل فرید کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آ گیا مالٹیکا وٹامن۔ اس کی بڑبڑاہٹ اتنی اونچی تھی کہ کمرے میں رکھے ہر مرجھائے ہوئے پودے تک نے سن لیا۔ سوزین پہ اثر نہیں ہوا۔ کندھوں تک آتے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگائے، چھوٹے سیاہ کوٹ اور ہائی ویسٹ پینٹ والا سوٹ پہنے، وہ مسکراتے ہوئے آگے آئی اور بیربل کو مخاطب کیا۔ مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے، جتاتے ہوئے انداز میں کھلے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شور۔ بیربل تابیداری سے اٹھا، دروازے تک گیا، اسے بند کیا اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا۔ کریں بات۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے اطمینان سے سوزی کو دیکھا۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ شکایتی نظروں سے ماہر کو دیکھا، جو ابھی تک کھڑکی میں رکھے پودے کو دیکھ رہا تھا، پھر واپس اسے۔ وکیل اور کلائنٹ کی کانفیڈینشیلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے بیربل بے، اور وہ چیز مالک بے کو رپورٹس دیتے ہوئے قبر میں چلی جاتی ہے۔ ڈٹائی سے مسکرایا۔ ماہر بے، سوزی نے شاکی لہجے میں اسے پکارا۔ ماہر نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر اسی لا تعلقی سے شانے اچکا دیے۔ ہم اپنی فیملی خود چوز نہیں کرتے سوزی، بیٹھو اور پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ وہ کف کے بٹن کھولتے ہوئے آستین پیچھے موڑنے لگا۔ سوزی نے ایک کینہ توز نظر بیربل پہ ڈالی جو اسی ڈٹائی سے وہاں جمع تھا، پھر ماہر کے سامنے والی کرسی کھینچی اور فائلز میز پہ رکھی۔ پروسیکیوٹر آپ کے سائیکیاٹرک وارڈ میں ایڈمٹ رہنے کی ہسٹری کو آپ کے خلاف استعمال کرے گی۔ وہ پوچھو جو تم پوچھنا چاہتی ہو۔ وہ ٹیک لگائے سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ واقعی ذہنی مریض تھے؟ آپ کو بھی شک ہے؟ بیربل بڑبڑایا، لیکن دونوں میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ نہیں، میں صرف بیمار تھا۔ ایک غلط فہمی کی بنا پر کچھ عرصہ ایک سائیکیاٹرک وارڈ میں داخل رہا، لیکن پھر مجھے ڈاکٹرز نے فٹ قرار دے کر وہاں سے خارج کر دیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی ترکی کے ججوں کی طرح رشوت لیتے ہوں گے۔ اس کی بربڑاہٹیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ آپ کو آفس کے لوگ سائیکوپیتھ ود ڈالرز کیوں کہتے ہیں؟ ان میں سے کس نے مشہور کیا کہ آپ ایک سائیکوپیتھ ہیں؟ میں نے خود۔ میرے پاس اس کی وجوہات تھیں۔ سوزی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، بیربل کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ مالک تمہیں اس کام کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ سوزی نے ضبط سے گہری سانس لی اور گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ مالک بے ایک مہربان انسان ہیں جو… مالک کو مہربان کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے۔ بیربل نے ناک سے مکھی اڑائی، لیکن اس نے بات جاری رکھی۔ جو چاہتے ہیں کہ ماہر جلد از جلد رہا ہو جائے، اور مالک ایسا نہیں چاہتا۔ ماہر نے جس تیزی سے کہا، وہ دونوں چونک کے اسے دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ مالک چاہتا ہے کہ ابھی میں کچھ عرصہ اس کیس میں پھنسا رہوں تاکہ میری انا کو کچھ اسباق مل سکے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کیسے؟ وہ اپنی حیرت پہ قابو نہیں رکھ سکی۔ میں مالک کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ نہیں، آئی ایم شور وہ ایسا نہیں چاہتے ہوں گے۔ آپ کو ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں مالک پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک زمانے میں آپ کرتے تھے۔ آپ نے سائیکیاٹرک وارڈ میں داخل ہونے سے قبل اپنا پاور آف اٹارنی مالک فرید کو منتقل کر دیا تھا۔ وہ زمانہ بیتے صدیاں گزر گئیں اوقات خانم۔ آفس میں ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی۔ پھر سوزی نے ایک فائل کھولی اور ایک صفحہ سامنے کیا۔ کیا آپ نے واقعی اپنی سیکریٹری سبرینا پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا؟ کیا تھا۔ اس نے سر کو خم دیا۔ بیربل کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیوں؟ وہ الجھن سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے جیب سے ایک لائٹر نکالا اور سامنے رکھی موم بتی کا جار قریب کھسکایا۔ سوزین اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس نے جار کا ڈھکن اٹھایا اور لائٹر سلگایا۔
تم نے کبھی اس وقت کے بارے میں سنا ہے جو آگے گزر جاتا ہے لیکن جس پہ گزرتا ہے اس کی یادداشت میں رقم نہیں ہوتا؟ وہ لائٹر کے شعلے سے موم بتی کے سیاہ دھاگے کو سلگا رہا تھا۔ مسنگ ٹائم، ہاں، مسنگ ٹائم، ایک بلیک آؤٹ سا جو سارے پہ چھا جاتا ہے۔ دھاگے نے آگ پکڑ لی تھی، سنہری شعلے نے پل بھر کے لیے سارے کو منور کر دیا تھا۔ 4 سال قبل۔ میں تم سے زیادہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا مالک۔ وہ اس کے گھر کی دوسری منزل پہ بنے لانگ روم کا منظر تھا۔ کھڑکی کے سامنے 2 ونگ چیئرز رکھی تھیں۔ یہاں بیٹھنے والے کو باہر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ ہلال سے پہلی دفعہ ملا تھا۔ آج اس کے ملاقاتی عبد المالک فرید تھے۔ دونوں کے درمیان ایک چھوٹی میز پہ ایک فائل کھلی تھی اور وہ قلم ہاتھ میں لیے آگے کو ہو کے بیٹھا بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، میں تم سے زیادہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا مالک۔ اس کے لہجے میں منت تھی، یہ تمہیں میرے لیے کرنا ہے۔ مالک فرید ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھے تھے، سفید سلور بال جل سے جمے تھے اور روبوٹ جیسا چہرہ سپاٹ تھا۔ لیکن کیوں؟ میں کچھ ہفتے کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں، میں خود کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ نانسنس، انہوں نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ اس بے وقوفانہ حرکت کی وجہ کچھ اور ہے۔ ماہر نے خشک لبوں پہ زبان پھیری۔ اس کی شیو بڑی ہوئی تھی اور لباس ملگا جیسا تھا۔ آنکھوں تلے ہلکے گہرے تھے اور جسم ہر گزرتے دن سکڑتا جا رہا تھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا دماغ الجھا ہوا ہے، مجھے کچھ، اس نے جیسے لفظ تلاش کیے، کچھ مینٹل ایشوز ہیں۔ کیسے ایشوز؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گیا۔ کیا یہ دن بھی آنا تھا کہ اپنا سچ بتانے سے قبل اسے یہ معلوم تھا کہ کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا؟ کچھ ڈپریشن اور انگزائٹی۔ تھراپی میں جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایک نظر ان کاغذوں کو دیکھا، یہ سب چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھراپی ہی شروع کرنے لگا ہوں اور یہ سب چھوڑ نہیں رہا، وقتی طور پر تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ میری امانت ہے، یہ سب میرے باپ نے تعمیر کیا ہے، صرف تم اس امانت کو سنبھال سکتے ہو مالک۔ تمہیں کبھی میرے باپ کی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے جو مقام تمہیں دیا تم اس سے زیادہ نہیں چاہتے تھے۔ تم ہمیشہ سے مجھے ہی CEO دیکھنا چاہتے تھے۔ میں واپس آؤں گا، بس کچھ عرصہ تمہیں ایکٹنگ CEO کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ اس نے قلم پھر سے مالک کی طرف بڑھایا۔ مالک فرید نے ناخوشی سے اسے دیکھتے ہوئے قلم تھام لیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں مالک کہ کچھ عرصہ تم میرا اعتبار کرو۔ کچھ بھی ہو جائے تم مجھ پہ اعتبار کرنا نہیں چھوڑو گے، اور تم کبھی بھی شمس اور میری ماں کے ہاتھوں ایکسپلائٹ نہیں ہوگے۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کر رہا تھا، اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ مالک فرید نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ جھک کے کاغذ پہ سائن کر رہے تھے۔ باہر کھڑکی سے پھیلی رات میں گھروں کی روشن چھتیں اور اکا دکا بتیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ساری دنیا جیسے سو گئی تھی۔ ایک تاریکی سی سارے منظر پہ چھانے لگی۔ اس تاریکی کے چھٹتے ہی ایک نئے دن کا منظر طلوع ہوا۔ وہ دیوار گیر کھڑکیوں اور پتھروں سے بنی اونچی چھت والی عمارت کے ہال میں بیٹھا تھا۔ آج وہاں رش نہ تھا، نہ لوگ، نہ اینک والا لڑکا۔ سبرینا اور وہ 2 زانو ہو کے قالین پہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے شیخ بھی انہی کے انداز میں براجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات کا ایک ہینڈ آؤٹ تھا جو وہ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھے۔ ماہر نے پہلے الجھن سے سبرینا کو دیکھا۔ اونچی پونی بنائے سیاہ آنکھوں والی لڑکی نے سر کو اسبات میں خم دیا۔ یہ کیا ہے؟ ماہر نے تامل سے اسے تھام لیا۔ جو میں نے ابھی بتایا ہے، انہوں نے دہرایا۔ یہ رقیہ شرعیہ ہے، قرآن کی مخصوص آیات کا مجموعہ، جس کو جادو اور ایسے مسائل کے لیے پڑھنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اس نے سر جھکا کے کاغذ دیکھے۔ وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک جاتے تھے، پھر چہرہ اٹھایا تو وہی الجھن برقرار تھی، اور آخر میں چند مسنون دعائیں ہیں۔ پھر جادو کے مریضوں کے لیے غسل کا مسنون طریقہ ہے جو بیری کے پتوں سے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام اعمال آپ کو کرنے ہیں۔ مجھے؟ اس نے کاغذ رکھ دیے۔
ایک دم دل جیسے بیزار ہو گیا تھا۔ آپ کیا توقع کر رہے تھے؟ ماہر نے ایک شکایتی نظر سبرینا پہ ڈالی اور پھر شیخ کو دیکھا جو تحمل سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو میرا علاج کرنا تھا، جیسے اس دن آپ کے کچھ پڑھنے سے سب کے اوپر کچھ ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کو حاضری کہتے ہیں، جب جن مریض کے اوپر ظاہر ہو جاتا ہے۔ حاضری ہو جانا علاج نہیں ہوتا، وہ ایک ڈائگنوسس ہے۔ ہم رقیہ پڑھتے ہیں جس سے مریض کا جن ظاہر ہو جاتا ہے۔ کچھ جنات ہماری بات مان کے مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے۔ آپ کا جن اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ سب آپ کو کرنا تھا، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، سب کچھ چھوڑ کے۔ اس نے بے چینی سے سبرینا کو دیکھا، وہ بھی جیسے سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن شیخ سمجھ گئے تھے۔ ماہر، انہوں نے نرمی سے پکارا، جادو اور جنات کے علاج دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں آپ کو اپنا علاج خود کرنا ہوتا ہے، مسلسل پڑھائی، جتنی قوت ہے اس سے زیادہ پڑھائی، گناہوں سے اجتناب اور متواتر صدقات۔ اور دوسرا، انہوں نے گہری سانس لی، دوسرا وہ منتظر تھا، یہ کہ آپ کسی جادوگر سے رابطہ کریں۔ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا سوائے پیسہ خرچ کرنے کے، اپنی محنت نہیں ہوگی۔ جادوگر آپ کے اوپر عمل کرے گا اور یوں وہ آپ کا جن کسی طرح قابو میں کر لے گا، لیکن اس صورت میں آپ اپنے آپ کو اس جادوگر کے حوالے کر دیں گے۔ دم اور تعویذ کے نام پہ بہت سے جادوگر یہی کر رہے ہیں، وہ جادو کا علاج ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ جب جادوگر کے پاس جائیں گے تو خود کو اللہ کی پناہ سے نکال دیں گے۔ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ اس نے سر جھکا دیا، پھر بے چینی سے وہ کاغذ اٹھائے۔ یہ سب بہت مشکل ہے، میں یہ کیسے کروں گا؟ اس نے سبرینا کو دیکھا، مجھے ان تسبیحات کی عادت نہیں ہے، کام کرنے والے مرد کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے۔ جادو کا علاج انسان کو خود کرنا ہوتا ہے۔ میں سارا دن بھی بیٹھ کے یہ رقیہ آپ پر دم کرتا رہوں، تب بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو خود اپنے کرنے سے ہوگا، اور اس سب سے پہلے آپ کو اپنے لیے دعا مانگنی ہوگی۔ جادو کو کوئی بھی شے توڑ سکتی ہے، کوئی دعا، کوئی نیک عمل، اور ایسے اچانک سے توڑتی ہے کہ نہ کرنے والے کو علم ہوتا ہے اور نہ اس کو جس پر جادو کیا گیا ہو۔ یہ اللہ کا نظام ہے، آپ کے نیک اعمال اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور وہ جادو اور جنات کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ مگر میں چاہتا تھا کہ آپ علاج کریں۔ اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ آپ یقیناً جم جاتے ہوں گے، جم ٹرینر ایکسرسائز سمجھانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ آپ کی جگہ ایکسرسائز کرے تو آپ فٹ ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر آپ کی جگہ دوا لے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے؟ لیکن سرجری تو ڈاکٹر کو خود کرنی پڑتی ہے۔ ابھی آپ کی سرجری کی نوبت نہیں آئی، وہ شدید حالتوں میں ہوتی ہے جب انسان پہ جن اس قدر حاوی ہو جاتا ہے کہ پھر روحانی معالج کو اس کا علاج کرنا پڑتا ہے۔ اکثر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ آج سے یہ اذکار شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ سرجری کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس نے بے دلی سے کاغذ تھام لیے، پھر ایک شاکی نظر سبرینا پہ ڈالی۔ وہ قدرے پریشان نظر آ رہی تھی۔ اونچی پتھر کی دیواروں کا سرمئی پن دھیرے دھیرے سیاہ میں بدلتا گیا، یہاں تک کہ ہر طرف سیاہی چھا گئی۔ پھر اس میں سے قاسم فرید کا سابقہ آفس نمایاں ہوا جس میں نیم روشنی سی تھی۔ ماہر عام لباس میں موجود تھا، خاموشی سے وہ ایک باکس میں چند چیزیں ڈال رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے کمزور اور آنکھوں تلے حلقے گہرے تھے۔ آہٹ کے بعد دروازہ کھلا اور اونچی پونی والی سبرینا اندر داخل ہوئی۔ ماہر، اس نے فکر مندی سے پکارا۔ ماہر نے پلٹ کے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے باکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبرینا قدم قدم چلتی قریب آئی، نگاہیں میز پہ رکھی نیلے دانوں والی تسبیح تک گئیں جو عرصے سے انچھوئی رکھی تھی۔ اتنے دن گزر گئے، آپ نے اذکار نہیں پڑھے؟ اگر سب کچھ میں نے ہی کرنا تھا تو تمہارے روحانی معالج کا کیا فائدہ؟ وہ تلخی سے کہتا اب بک شیلف سے چند کتابیں اٹھا رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، ویکیشن پہ، بیربل کے پاس استنبول۔ لیکن آپ کو اپنا علاج کرنا ہے،
بے شک وہاں جائیں لیکن ویکیشن کو ڈسٹریکشن کے طور پر استعمال نہ کریں، مسئلے سے توجہ نہ ہٹائیں۔ وہ ابھی تک بک شیلف کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں اس میں رکھی کتابوں پہ جمی تھیں۔ اسے غصہ سا آنے لگا، جسم گرم ہونے لگا۔ اسے غصہ کیوں آ رہا تھا؟ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم وہاں سے ہلا ہے۔ شاید قدم بھی پیچھے گئے تھے، لیکن ذہن وہیں مرکوز تھا، نگاہیں مرکوز تھیں۔ وہ صرف بک شیلف کو دیکھ رہا تھا، باقی ہر جگہ تاریکی تھی، بلیک آؤٹ۔ کتابیں تاریکی میں ڈوب گئیں۔ پھر دھیرے دھیرے بک شیلف کے ارد گرد روشنی واپس آنے لگی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے سامنے کیے، اس کے ہاتھوں پہ کرچیاں تھیں، خون سے بھرے کٹ لگے تھے۔ وہ بے یقینی سے واپس پلٹا۔ وہ وہیں آفس میں کھڑا تھا جہاں چند منٹ پہلے تک کھڑا تھا، لیکن آفس کا خلیہ بگڑ چکا تھا۔ ہر طرف چکنا چور ہوئے شیشے کی کرچیاں تھیں، اور بہت سے لوگ بھی، چیختے چلاتے لوگ۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ کچھ کہہ رہے تھے، اور ایک کونے میں سبرینا بیٹھی تھی، گردن پہ ہاتھ رکھے۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور گردن پہ سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ دیوار پہ ایک جگہ خون لگا تھا، جیسے کسی نے اس کو گردن سے دبوچ کے اس کا سر دیوار سے مارا ہو۔ ماہر فرید نے بے یقینی سے اس منظر کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھوں کو، پھر اس کو۔ خون، کرچیاں۔ ایک ورکر غصے سے اس کو کچھ کہتا فون پہ کال ملا رہا تھا، کوئی پولیس کو بلا رہا تھا۔ سبرینا کھانستے ہوئے چلا رہی تھی، وہ ان کو روک رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اس میں ماہر کا قصور نہیں تھا، وہ ایک حادثہ تھا۔ کسی نے اسے کوہنی سے تھامنا چاہا، لیکن وہ ایک دم باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ کسی تاریک سمندر میں غوطے لے رہا تھا۔ وہ ایک سیاہ سڑک تھی جس کے کنارے پہ اونچے زرد لیمپ پوسٹ بنے تھے۔ وہ سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب مندمل ہو چکے تھے۔ شاید کچھ دن گزر گئے تھے، لیکن وہ دن کہاں گئے اس کو معلوم نہ تھا۔ وہ وہیں سڑک کنارے بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ اسے جاگنا تھا، یہ کوئی خواب تھا، کوئی اس کے ذہن کو سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے جاگنا تھا، لیکن ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ نیند سے جاگا تو ہر طرف دھوئیں کی مہک تھی۔ چونک کے ہاتھوں کو دیکھا، کٹ اب پرانے ہو گئے تھے۔ اتنی جلدی؟ کیسے؟ کتنے دن گزر گئے؟ پھر اس نے چونک کے اطراف میں دیکھا، وہ اپنے لان میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگار تھا اور اس کا دھواں اڑتا جا رہا تھا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، اس کی معمر ہاؤس ہیلپ سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سر پہ بینڈیج لگا تھا اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہی تھی، میں مزید آپ کے گھر کام نہیں کر سکتی، آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ ہر طرف پھر سے اندھیرا چھانے لگا۔ تیز روشنیوں نے اس اندھیرے کو توڑ دیا۔ وہ آفس کی راہداری کی چھت میں لگی تیز بتیاں تھیں۔ اس کے چہرے پہ غصہ تھا۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہاتھوں کے کٹ اب مندمل ہو چکے تھے، ایسے جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ وہ غصے میں تھا۔ وہ غصے میں کیوں تھا اسے معلوم نہ تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا؟ اس نے یہ لباس کب پہنا؟ وہ تو اپنے لان میں تھا۔ وہ تو سگار پی رہا تھا اور اس کی ہاؤس کیپر کچھ کہہ رہی تھی۔ تب سے اب تک کتنے دن بیت چکے تھے؟ اس نے خود کو کانفرنس ہال کا دروازہ کھولتے دیکھا۔ طویل میز کے گرد بیٹھے افراد ایک دم چونکے۔ تم یہاں مدعو نہیں ہو ماہر۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھے مالک فرید کے چہرے پہ ناگواری در آئی۔ وہ غصے میں میز کے دہانے تک آیا۔ وہ غصے میں کیوں تھا؟ دماغ کو معلوم نہیں تھا، لیکن جسم کو معلوم تھا۔ میں نے تمہیں امانت سونپی تھی، امانت۔ وہ میز کے سرے پہ مٹھی رکھے جھکا، اور جب بولا تو آواز غصے سے کپ کپا رہی تھی۔ ماہر، اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے مجھے ووٹ آؤٹ کر رہے ہو؟ تم لوگ مجھے بورڈ سے بے دخل کر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری۔ واللہ مالک فرید، امانت کے ساتھ ایسے کرتا ہے کوئی؟ بورڈ کو ووٹ کا حق ہے مسٹر فرید،
کوئی برہمی سے بولا، اور یہ بات آپ کو کمپنی کو پبلک کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ اس نے کمپنی کو پبلک کرنے سے پہلے کیا سوچا تھا اسے یاد تھا۔ اس نے 1 برس پہلے کمپنی پبلک کی تھی، جب اسے ایئرپورٹ والی لڑکی نے آئیڈیا دیا تھا پرانے گھروں کو نیا کر کے بیچنے کا، اور اب آپ بورڈ کے سامنے جواب دے ہیں۔ یہ میری کمپنی ہے، یہ میرے باپ کی کمپنی ہے۔ اس نے زور سے مٹھی میز پہ ماری اور بہت سی پانی کی بوتلیں گر گئیں۔ ماہر پلیز، مالک کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، تم لوگ مجھے میرے باپ کی کمپنی سے نہیں نکال سکتے۔ آپ میڈیکلی فٹ نہیں ہیں، آپ کا رویہ گھر اور آفس میں سب دیکھ چکے ہیں۔ وہ تو شکر ہے آپ کی سیکریٹری نے چارجز پریس نہیں کیے، ورنہ… بہت سے لوگ ایک ساتھ بول رہے تھے مگر وہ صرف مالک کو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ چونکا۔ مالک کے دائیں ہاتھ رابیل بیٹھی تھیں، اس کی ماں۔ وہ بھی اسی افسوس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ اس نے واپس مالک کو دیکھا، دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم اس عورت اور اس کے شوہر کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوگے۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی بھرا دکھ ابھر آیا۔ مالک خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم لوگ اس عورت کو منتخب کرنے کے لیے مجھے بے دخل کر رہے ہو؟ ہم آپ کو بے دخل کر چکے ہیں۔ آپ کا اب اس کمپنی سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کے آئے دن کے بریک ڈاؤنز اور توڑ پھوڑ سے کمپنی کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ وہی ممبر تلخی سے کہہ رہا تھا۔ کمپنی کو اپنے کلائنٹس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ سے لا تعلقی ظاہر کرنی ہے۔ مالک، اس نے پھر سے پکارا۔ وہ سب اپنی جگہ بیٹھے تھے اور وہ میز کے دھانے پہ کھڑا تھا۔ شو آف ہینڈز سے تمام ممبرز بتائیں گے کہ ایک ایگزیکٹو اینک لگائے کاغذ سے پڑھ رہا تھا کون کون رابیل شمس الدین کو ایکٹنگ CEO منتخب کرنے کے حق میں ہے۔ ایک ایک کر کے ہاتھ اٹھنے لگے۔ وہ کسی ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف مالک کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تمام ہاتھ اٹھ چکے تھے، صرف مالک کا ہاتھ نیچے تھا۔ مالک، نہیں۔ اس نے بے بسی سے لب ہلائے بغیر چہرہ دائیں بائیں نفی میں ہلایا۔ اب اس کے چہرے پہ غصہ نہیں تھا، اب وہاں خوف تھا، بے بسی تھی، کسی بچے جیسی بے بسی۔ وہ سب منتظر سے مالک فرید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ ان دونوں کی چال ہے، یہ سب شمس نے کیا ہے میرے ساتھ، وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں منت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، پلیز میرا اعتبار کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ سب شمس کر رہا ہے۔ مالک فرید نے دھیرے سے ہاتھ اٹھا دیا، اس کے چہرے پہ ڈھیروں ملال تھا۔ ماہر کے کندھے ڈھلک گئے، وہ مٹھیاں میز سے ہٹا کے سیدھا ہوا، آنکھوں میں گلابی نمی تھی۔ میں نے تم پہ اعتبار کیا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، نفی میں سر ہلایا، 2 بار، 3 بار۔ واللہ میں جب تک زندہ ہوں میں تم پہ دوبارہ اعتبار نہیں کروں گا۔ پھر وہ الٹے قدموں باہر نکلا، دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ سامنے شمس کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پہ بازو لپیٹے۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں کو مبارک نہیں دو گے ماہر؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا، چیلنج، کچھ اکساتا ہوا۔ ماہر، سبرینا کہیں سے بھاگتی ہوئی سامنے آئی۔ اس نے ماہر کی کوہنی تھامی۔ اس کو اگنور کریں، یہ آپ کو اکسا رہا ہے۔ اس نے اپنی کوہنی چھڑائی، چہرہ سرخ ہوا۔ وہ 1 قدم آگے بڑھا۔ ماہر، اس کو جانے دو، یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، وہ چلائی تھی۔ پلیز اپنا غصہ کنٹرول کرو، پلیز۔ اس کی آواز پس منظر میں چلی گئی۔ اس نے خود کو آگے بڑھتے دیکھا۔ اس کے ہاتھوں پہ لگے کٹ اب وہاں نہیں تھے، ہلکی بھوری لکیریں تھیں۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے۔ اس نے زور سے شمس کے منہ پہ مکہ دے مارا۔ وہ تیورا کے نیچے گرا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ اس کے ناک سے خون نکلنے لگا۔ خون والا چہرہ اٹھا کے اس نے مسکرا کے ماہر کو دیکھا۔ اپنی ماں کو مبارک نہیں دو گے؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ وہاں اکٹھے ہوتے لوگ اسے نہیں سن سکتے تھے، لیکن وہ سن سکتا تھا۔ اس کا سارا خون ان ہاتھوں میں آ گیا تھا، ایسے کہ لگتا تھا مندمل ہوئے کٹ اب پھٹ پڑیں گے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے شمس کا سر پکڑا اور اسے پوری قوت سے دیوار پہ دے مارا۔ شمس کے سر سے خون کا فوارہ نکلا۔
لیکن اسے آواز نہیں سنائی دی۔ وہاں اب کوئی آواز نہیں تھی، وہاں اب کوئی منظر نہ تھا، سارا منظر بلیک آؤٹ کی زد میں چلا گیا۔ وہ چھٹا تو دھیرے دھیرے روشنی آنے لگی۔ کارنر لیمپ کی زرد روشنی لانگ روم میں پھیلی تھی۔ وہ کاؤچ پہ بیٹھا تھا، اس کے کندھوں کے گرد صوفہ تھرو کسی شال کی طرح لپٹا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ وہ کہاں تھا؟ اس نے چونک کے اطراف میں دیکھا۔ وہ لانگ روم دیکھا تھا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ ایک دم بدک کے ایک طرف ہوا۔ وہ رابیل تھیں، ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، انہوں نے وہ اس کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ماہر نے کپ تھام لیا۔ مالک اور میں نے جو کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا، یہ کچھ عرصہ کے لیے ہے۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے یاد نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مالک اور انہوں نے کیا کیا؟ شمس تمہاری وجہ سے ہسپتال میں پڑا ہے، شکر کرو وہ بچ گیا ہے اور وہ چارجز پریس نہیں کرے گا، اسے تمہاری حالت کا اندازہ ہے۔ شمس کون تھا؟ جج کا کہنا ہے کہ تمہیں تندرست ہونے کی ضرورت ہے۔ جج؟ کون سا جج؟ کیا وہ گرفتار ہوا تھا؟ کیا وہ کسی عدالت گیا تھا؟ اسے کیوں یاد نہیں؟ اس نے سر جھٹکا، پھر نگاہ ٹھہر گئی۔ دیوار پہ کچھ آویزہ تھا، ایک لڑی میں پروئے ہوئے مون فیزز، بدر سے ہلال، ہلال سے بدر تک کے چاند، سیاہ رنگ کے چاند۔ اس کی نظر ایک چاند سے ہوتی ہوئی آخر تک گئی، پھر وہ چونکا۔ سامنے والے صوفے پہ کوئی بیٹھا تھا، سفید بالوں والا آدمی جو افسوس سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ عرصہ کے لیے ہے ماہر، وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ کیا وہ اس آدمی کو جانتا تھا؟ تمہیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ چونکا۔ کیا وہاں کوئی اور بھی تھا؟ ماہر فرید نے گردن موڑی۔ راہداری میں کوئی کھڑا تھا، 3 افراد، ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے، انہوں نے وہ رابیل کی طرف بڑھائے، وہ ان پہ دستخط کر رہی تھیں۔ ایک دم بہت سے خوف نے اسے جکڑ لیا، لیکن وہ جگہ سے ہل نہ سکا، نہ وہ بھاگ سکا۔ وہ سامنے کھڑے تھے، بھاگنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ ماہر فرید، عدالت کے حکم کے مطابق اور آپ کی ماں کی اجازت سے حکومت آپ کو سائیکیاٹرک بورڈ میں منتقل کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ میں آپ نے 5 مختلف شہریوں پہ سائیکوسس کے باعث قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ کاغذ سے پڑھ کے روبوٹ کی طرح سنا رہا تھا۔ وہ بدک کے کھڑا ہوا، بے یقینی اور خوف سے ان اہلکاروں کو دیکھا۔ ان کے ساتھ ایک سیکیورٹی اہلکار بھی تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی۔ مالک؟ اس نے بے اختیار مالک کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے، میں قید نہیں ہوں گا۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اسے سردی لگ رہی تھی، تھرو نیچے گر گیا تھا۔ مالک کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ اگر میں گیا، اگر آج تم نے مجھے جانے دیا تو واللہ میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس نے خود کو کہتے سنا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، بال پسینے سے تر تھے، اسے سردی لگ رہی تھی اور اسے گرمی لگ رہی تھی۔ مالک نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، رابیل کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ مالک؟ پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے میں زور سے سوئی چبھوئی، وہ مزاحمت نہیں کر سکا، اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے۔ 2 لوگوں نے اس کو دائیں بائیں بازوؤں سے تھاما، وہ اب اسے باہر لے جا رہے تھے لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی اد کھلی آنکھیں چاند کے ادوار پہ جمی تھیں، خاکی چاند کے ادوار جو ایک طویل لڑی میں پروئے ہوئے دیوار پہ چسپاں تھے۔ وہ گمسم سا راہداری میں ان کے ساتھ کھینچا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ سامنے آئی، ماہر کے قدم رک گئے۔ ہلال سامنے کھڑی گردن اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے گھنگریالے بال کندھوں پہ بکھرے تھے، وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا گیا۔ خالی خالی سی نظریں ہلال کے چہرے پہ جمی تھیں۔ ہلال نے ہاتھ اس کے رخسار پہ پھیرا، انگلیوں سے نمی صاف کی۔ وہ دونوں اب برابر تھے۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دوا کا اثر بہت شدید تھا، جسم جیسے مفلوج ہو رہا تھا۔ ماہر بھائی؟ ہلال جیسے پرسکون سی کھڑی تھی۔ جب تک آپ واپس آؤ گے میں یہاں نہیں ہوں گی۔ اس نے اپنی ننھی انگلیوں سے ماہر کے گال پہ لڑکتے قطرے کو اٹھایا۔ تم کب آؤ گی؟
ہلال نے نفی میں سر ہلایا۔ کس کا؟ اس کی مفلوج ہوتی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ ہلال اس کے کان کے قریب جھکی اور سرگوشی میں ایک نام لیا۔ اس کے سمندر میں ڈوبتے ذہن پہ وہ نام ایسے ثبت ہو گیا جیسے کسی نے پتھر پہ نوکیلے خنجر سے لکھ دیا ہو۔ پھر وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ اسے آگے لے گئے۔ اس نے ایک نظر پلٹ کے دیکھا۔ دیوار پہ آویزاں چاند کے ادوار ابھی تک دکھائی دے رہے تھے، اور ہلال بھی۔ وہ اسے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ یہ وہ آخری دفعہ تھا جب اس نے ہلال کو دیکھا تھا۔